اسلام آباد میں مندر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اس کے اوپر میں کوئی اپنی حتمی رائے تو نہیں دوں گا، نہ حق میں نہ مخالفت میں۔ سو وٹ آئی ول ڈو ٹوڈے ان مائی ولاگ از کہ میں ایک کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کروں گا، اس کے علاوہ کچھ آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹس کروں گا، اور میں ہر ایک اپنے ویورز سے یہ چاہتا ہوں کہ یو جسٹ لسن ٹو دیٹ، اور اس کے اینڈ میں آپ ولاگ کے اینڈ میں ایک اپنی حتمی رائے ہر بندہ انڈیویجولی قائم کرے کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ۔ بہرحال کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو فل ٹائم پولیٹیسائز کر دیا ہے اور اس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بھیج دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک حتمی فیصلہ دیں کہ مندر بنانا اسلام آباد میں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جب چیزیں چل رہی تھی تو پیرلل میں پتہ چلا کہ ایک جو محمود دور حاضر کا محمود غزنوی ہے، جو اس کا دیسی ورژن ہے، وہ بالکل مندر کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، اور وہ اینٹیں اس کی بیس کی بھی اٹھا کے پھینک رہا ہے، اور آئی ڈونٹ نو وہ اپنی کون سی فرسٹریشن بیچارہ یہاں دور کرنے آیا ہے۔ اچھا، پہلے میں ایک کانٹیکسٹ کو بیان کرتا ہوں۔ رائٹ ناؤ میں جہاں پر ہوں، اس شہر کا نام گوتھمبرگ ہے، سویڈن کا۔ یہ سویڈن کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور ٹھیک میرے گھر سے تقریباً 500 میٹر سامنے ایک مسجد ہے، تقریباً 3 کمروں کی مسجد ہے، جہاں پہ سب مسلمان 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور وہاں سے آپ تقریباً 800 میٹر ساؤتھ کی طرف جائیں تو ایک اور ٹرکش مسجد بھی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی جو کمیونٹی کا یہاں پہ ایریا ہے، تو یہاں تقریباً 2 مسجدیں ہیں 1 کلومیٹر کے اندر۔ اور تھوڑا سا آپ تقریباً 5 منٹ کی ڈرائیو کریں تو یہاں پر ایک اور مسجد ہے، جس کا تقریباً آرکیٹیکچر بھی بالکل جو ہماری مسجدوں کا آرکیٹیکچر ہے اس طرح کی بڑی مسجد ہے۔ اور اسی طرح جہاں جہاں اس شہر کے اندر پیچز میں مسلم مائنورٹی کمیونٹیز رہتی ہیں، ان کی اپنی اپنی مسجدیں بھی ہیں۔ واٹ یو فیل از، جب آپ کی اس طرح کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، یو جسٹ فیل دس کہ یار یو بلانگ ٹو سرٹن پلیس، یور گورنمنٹ whom you pay the taxes owns you۔ اور اسی طرح اس شہر کے اندر ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے جو گوتھمبرگ کی مین مسجد ہے۔ اب مطلب رول آپ ریورس کریں تھوڑا سا، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر ایز اے مسلم مائنورٹی ہمیں یہاں پر کوئی مسجد نہ بنانی دی جائے یا ہمیں الاؤ نہ کیا جائے، فار اے مومنٹ کتنے ہم ہرٹ ہوں گے کہ یار ہم اس جگہ رہتے ہیں، ہم یہاں ٹیکس پے کرتے ہیں، انہی لوگوں کی طرح ہیں، ساری ایک ایک چیزیں، کون سی چیز ہم نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان میجورٹی والوں کو تو ہر طرح کا رائٹ ہے، لیکن ہم مائنورٹی والوں کو کوئی بھی رائٹ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ وہ ہندو جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو ان کی ایک پوری نسلیں وہاں پر ساری رہتی رہی ہیں، کتنا وہ اس ٹائم پہ ایک ہرٹ سے فیل کرتے ہوں گے۔ اچھا، اس معاملے کے اوپر کچھ آرگومنٹس بھی ہیں، ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کاؤنٹر آرگومنٹ دے کر ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جی ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، ہماری ٹیکس پیئرز کی منی سے گورنمنٹ کا یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مائنورٹی کے لیے کوئی مندر وغیرہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ایکسیپٹیبل ہے، آپ ٹیکس پے کرتے ہو، آپ کا یہ رائٹ ہے۔ آپ پوچھیں حکومت سے وہ تعلیم پہ کتنا لگا رہی ہے، صحت پہ کتنا لگا رہی ہے، ڈیفینس پہ کتنا لگا رہی ہے، یہ آپ کا بالکل رائٹ ہے ساری چیز پوچھنا۔ لیکن میرا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 40 لاکھ ہندو آباد ہیں۔ وہ 40 لاکھ ہندو ٹیکس بھی تو پے کرتے ہیں، آیا وہ ٹیکس پے نہیں کرتے؟ یا تو حکومت یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی ہم آئندہ کے بعد صرف اور صرف حلال ٹیکس لیا کریں گے۔ حلال ٹیکس یہ ہے کہ تمام ہندوز یا مائنورٹیز جتنی بھی ہیں تو ان کو آپ ٹیکس سے استثنا دے دو، ٹھیک ہے، مسلمانوں سے آپ ٹیکس پے کرو اور انہی کی اوپر آپ ان کی ویلفیئر کے اوپر بھی لگاؤ۔ لیکن وہ نہیں ہے، ٹیکس ایکولنٹ سب سے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمانوں کی ویلفیئر کے اوپر بھی جو خرچہ ہوتا ہے تو اس میں سے وہ ٹیکس بھی ہے جو کہ ایک ہندو بھی پے کرتے ہیں۔ ایک اور آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے جو چودھری پرویز الہی نے بھی دیا ہے کہ مندر اس لیے بھی نہیں بننا چاہیے آبادی کی وجہ سے، کیونکہ اسلام آباد میں اتنی زیادہ ہندوؤں کی آبادی نہیں ہے۔ میں بھی سندھ والی سائیڈ ہے تو وہاں پہ مندر بن بھی جانا چاہیے، لیکن اسلام آباد میں نہیں بننا چاہیے۔ تو اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ میں یہ اسٹیٹسٹک چیک کر رہا تھا، تقریباً اسلام آباد کے اندر 6 جو ایسے لائسنس ایشو کیے گئے ہیں شراب کے لائسنس صرف مائنورٹیز کو ایشوز ہوتے ہیں، تو اور وہ ہوتے بھی آپ کی آبادی کے لحاظ سے ہیں۔ تو جب شراب کے آپ لائسنس دے رہے تھے تب اتنے ہندو آباد ہیں، وی نو کہ وہ لائسنس کہاں جاتے ہیں، تو وہ 6 لائسنس اس طرح حلال ہو گئے۔ لیکن جب وہاں مندر بنانے کی بات آ گئی تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو اتنی آبادی ہی نہیں ہے، تو پھر تو آئے یہ کریں کہ اگر آپ نے وہاں مندر نہیں بنانے دیا، آپ 6 کے 6 لائسنس بھی کینسل کریں جو شراب کے وہاں دیے ہوئے ہیں آپ نے۔ تیسرا آرگومنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جی وہ جو جگہ تھی وہ CDA والوں نے جو دی تھی وہ پراپرلی کسی طرح سے وہ لی نہیں گئی تھی، یا شاید کہ وہ ابھی نقشے میں نہیں تھی یا اللیگل تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آرگومنٹ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے، میں ابھی یہ اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا 2015 کے اندر جو رپورٹ پیش کی ہے CDA نے کیبنٹ کے اندر،
وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 47% مسجدیں اسلام آباد کے اندر سی ڈی اے کے اس جو ایریا کے اندر وہ ہیں جو ان کے اوریجنلی میپ میں کبھی بھی نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہاں پر وہ بن گئی ہیں، قبضہ کر دیا گیا ہے، اب کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی بات کی جا سکے۔ اور ان میں سے بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جو پہلے صرف مسجدیں تھیں، اب آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ مدرسے اور ہاسٹل بھی بچوں کے لیے، اور وہ پورا ایک ایریا انہوں نے کور کر دیا اللیگلی۔ میں بھی آپ یہ آرگومنٹ کوئی بھی ان میں سے ایک بھی بائے نہ کرتے ہوں، لیکن ایک جو ویزیبل سی چیز اگر میں آپ سے شیئر کروں تو وہ ہمارا جھنڈا ہے۔ معاشرت علوم کی کتاب میں ہمیں بچپن سے یہ چیز رٹائی جاتی ہے کہ جو گرین پورشن ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے میجورٹی کو، اور یہ جو وائٹ پورشن ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے مائنورٹیز کو، مطلب ان کے رائٹس کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے گا پاکستان کے اندر۔ تو لیکن آپ جب نمبرز گیم کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کی ٹوٹل آبادی 3.5 کروڑ تھی، اور پاکستان میں مندروں کی تعداد جو تھی وہ 427 تھی، اور آج 2020 میں پاکستان کے اندر صرف جو ایکٹیو مندر ہیں وہ صرف 20 رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سارے یا تو وہ قبضہ ہو گئے ہیں یا ان کے اندر گودام بن گئے ہیں، فیکٹریاں بن گئی ہیں، اینڈ دے جسٹ وینش۔ پاکستان بننے سے 1960 تک جو ٹوٹل ہماری جس کو کہتے ہیں نا بینک ہالیڈیز جو پاکستان کی تھی وہ 22 چھٹیاں تھیں، اور ان چھٹیوں میں بہت ساری چھٹیاں وہ بھی تھی جیسے کرسمس کی ہو گئی، ہولی ہو گئی، تمام وہ مائنورٹیز کے جو تہوار ہو گئے ان کے بھی دن شامل تھے۔ یہ سوال ہم سب کے پوچھنے کا ہے کہ آیا قائد اعظم کے اس پاکستان میں ہم نے مائنورٹیز کو وہ رائٹس دیے ہیں جو یہ سب ان کے ساتھ پرومس کیے تھے، یا وہ ہم نے سلب کر دیے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے انہیں جھنڈے کے اوپر تو جگہ دے دی ہے بٹ دل کے اندر اپنی جگہ نہیں دے سکے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔